موت. اذا زلزلت الارض زلزالها یہ زمین کی موت ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحیم سعرت واذا الجنة ازلفت. میرا رب ساری کائنات کی موت بتا رہا ہے. اذا الشمس كورت سورج کی موت واذا النجوم انكدرت ستاروں کی موت واذا الجبال سيرت پہاڑوں کی موت اذا السماء انفطرت آسمان کی موت واذا الكواكب انتثرت ستاروں کی موت واذا القبور بعثرت زمین کی موت. فقل ينسفها ربی نصفا ایک موت کل کائنات پہ اللہ لانے والا ہے. جب ساری کائنات زیر و زبر کر کے سب کو موت کے گھاٹ سلا کر 7 آسمان کے فرشتوں کی جان نکال کر پھر آخر میں تکبر سے پوچھے گا کون باقی ہے, تو ملک الموت اسرائیل کہے گا عرش کے فرشتے باقی ہیں اور ہم 4 باقی ہیں. اللہ فرمائے گا جبریل میکائیل کو موت آ جائے. کبھی نہ بولنے والا عرش پکارے گا عرش عرش. یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لیں, تو میرا اللہ کہے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی. خاموش ہو جاؤ, میرے عرش کے نیچے موت ہے. کون باقی؟ یہ جبریل پڑا ہے, یہ میکائیل پڑا ہے. کون باقی؟ یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 2 باقی. کہ یہ عرش کے فرشتے مر جائیں دھڑم. سب سے بڑے فرشتے اللہ نے عرش کے بنائے, لمبائی چوڑائی. پھر اللہ کہیں گے کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ ایک اسرافیل باقی ہے جو سور پھونک رہا ہے, وہ تیرا عبد غلام باقی. اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے, گرے گا اور ہاتھ میں سور تھا تو یوں اڑے گا اور عرش کے ساتھ جا کر یوں لٹک جائے گا جیسے پنکھا چھت میں لٹکتا ہے. ہن کون باقی؟ ہن اسرائیل دیاں ٹنگا آئے کار در 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 ہن دی واری لا گئی. سارے موت دے ذائقے سے کام آج انہوں لگ پتہ جاونا ہے جیسے لاجو دی آونی ہے نا. کون باقی؟ تو ایسے کانپتے ہوئے کہے گا یا اللہ اب تو تیرا غلامی وقت. تو میرا اللہ کہے گا مت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِ, جا تو بھی مر جا, تو بھی میری ایک مخلوق ہے. ساری کائنات موت کے اندھیروں میں دھکیلنے کے بعد کہے گا, اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیأتِ, کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. کوئی ہے ہی کوئی؟ من کان لی شریکن فلیأتِ. دوسری دفعہ کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ, کوئی بھی نہیں. پھر من کان لی شریکن فلیأتِ, ہے کوئی تو آؤ. دنیا کو فتح کرنے نکلا سکندر اور 12 سال میں زیر و زبر کر دیا اس نے دھرتی کو, اور خود 32 سال 10 مہینے اور 8 دن. اور جب موت نے جھٹکا دیا عراق میں پہنچا ہوا ہے, اسے میرے ضلع ملتان میں تیر لگا. واپسی پر یہ اٹکسلا سے جب ہٹا ہے تو ملتان کو فتح کرتا ہوا نکلا. ملتان اسے تیر لگا, اس کا زخم گہرا ہوا. اس نے اس کے بدلے میں میرے ضلع کے کتے بلے بھی ذبح کرواتے. انسان تو ذبح کرواتا تھا, میں نے کہا کوئی جاندار آنکھ زندہ نہ بچے. یوں اس نے تلوار پھیری کہ انسانوں کے بھی کھوپڑیوں کے مینار اور گائے بکریوں کے بھی کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے. اور وہی زخم پھر بابل عراق میں جا کے موت کا سبب بنا. جب موت نے جھٹکا دیا, 32 سال 10 مہینے 8 دن یا 12 دن اس کی عمر تھی. اس کی آخری خواہش سنو, آخری خواہش, کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے چند دن زندگی ادھار دے دے. میں اپنے دیس میں مرنا چاہتا ہوں. عراق, آگے ترکی, آگے مقدونیہ. 1 مہینے کا سفر باقی ہے. 1 مہینے 30-35 دن کا سفر باقی ہے. وہ 30-35 دن مستعار مانگ رہا ہے, ادھار مانگ رہا ہے. لاکھوں انسانوں کو ذبح کر کے کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے کو اللہ نے چوہے کی طرح بے بس کر کے مارا اور ساری دنیا کو ڈنکے کی چوٹ پر بتایا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل نفس ذائقۃ الموت اذا زلزلت.
ہاں ہاں اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا، کیونکہ زمین سے لے کر آسمان تک کس کی بادشاہی ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ کی۔ مشرق میں کس کی بادشاہی ہے؟ رب المشرق، اللہ کی۔ مغرب میں کس کی بادشاہی ہے؟ والمغرب، اللہ کی۔ مشرقین مغربین میں کون بادشاہ ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ بادشاہ ہے۔ شمال جنوب میں کون بادشاہ ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ادھر بھی اللہ، ادھر بھی اللہ، آگے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، اوپر بھی اللہ۔ کائنات میں دیکھو تو صحیح، رگ رگ میں اللہ کا نور ہے، پتے پتے میں اللہ کا نور ہے، ذرہ ذرہ بتاتا ہے اللہ ہے۔ یہ ہوا کے خوبصورت، یہ ہوا کے دلکش، دلربا، دل فریب جھونکے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے۔ یہ اڑتی ہوئی بدلیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے۔ یہ آسمان کی چھت بتا رہی ہے کہ اللہ ہے۔ طارق جمیل کا اس زبان سے بولنا بتا رہا ہے کہ اللہ ہے۔ ایک نطفے کا انسان بن کے چہکنا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے۔ دھرتی میں خزانوں کا بھرے ہونا بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ سمندر کی تہ میں پیٹرول بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ ہرن کے نافے میں مشک، خون کا مشک بن جانا بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ گائے کا گھاس اور پانی کھا کر پی کر دودھ نکالنا، گارے میں سے، خون میں سے، گوبر میں سے، خون گندا، گوبر گندا، اور اس میں سے سفید دودھ کا نکلنا قطرہ قطرہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ پھول کی ایک ایک پنکھڑی بتاتی ہے کہ اللہ ہے، اس کی مہک بتاتی ہے کہ اللہ ہے۔ آئے ہائے، بڑی کائنات کو چھوڑو، ایک چونٹی بھی بتاتی ہے کہ اللہ ہے۔ بھائی بہنوں، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو۔ وللہ، خزانے کس کے؟ وللہ خزائن السماوات والارض، طاقت کس کی؟ ان القوت للہ جمیعا، ملک کس کا؟ الملک یومئذ الحق للرحمن، فرشتے کس کے؟ جعل الملائکۃ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، آسمان کس کے؟ لہ ما فی السماوات، زمین کس کی؟ وما فی الارض، درمیان کس کا؟ وما بینہما، زمین کے نیچے تک کس کا؟ وما تحت الثری، سب اللہ کا، سب اللہ کا، سب اللہ کا۔ ماضی کا حاکم اللہ، حال کا حاکم اللہ، مستقبل کا حاکم اللہ، زندہ مردہ پہ حکمران اللہ، اچھے برے پر حاکم اللہ، ناری نوری پر حکومت اللہ کی، آبی خلاقی خاکی ہوائی فضائی پر حکمران اللہ ہے۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا۔ اللہ اکبر۔ ارے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، میرے نبی نے کہا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا۔ جن پر موت آ گئی، جنہیں اللہ نے پیدا کیا، جنہیں موت دے دی، زمین کے نیچے پہنچایا، یا نہ تمہارے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہاری پکار پر لبیک کہہ سکتے ہیں۔ ایک اللہ ہے جو ہر حال میں لبیک بھی کہتا ہے، پہنچتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ چپ سناٹا۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا، جو بکھرا ہوا مادہ بن چکا ہوگا، کہے گا انا الملک، بادشاہ میں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس و سلام و مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اوہ کیا ہیبت ہے ان الفاظ میں، کیا جلال ہے ان الفاظ میں۔ میں ہوں مہیمن، جبار، متکبر۔ اگلی سن، پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ گردن ٹیڑھی کر کے، ایڑی مار کے زمین پر چلنے والے۔ کیا خوبصورت اللہ نے قرآن مثال دی ہے۔ کیوں ایڑی مار کے چلتے ہو؟ زمین پھاڑ دو گے میری؟ انک لن تخرق الارض لا تمشی فی الارض مرحا، ارے پاگل، دیوانے، دیوانی، اکڑ کے مت چل۔ انک لن تخرق الارض، ایڑی مار کے زمین توڑ کے دکھا، تیری ایڑی ٹوٹے گی، زمین نہیں ٹوٹے گی۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور تکبر سے گردن کو اونچا کر کے دکھا تو ایک چھوٹی سی پہاڑی سے اوپر نہیں نکل سکتا، تو کائنات کے رب سے ٹکر کیوں لے رہا ہے؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں ہی تھا جس نے دنیا بنائی، مٹا دی،
میں ہی اسے دوبارہ زندہ کروں گا. کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین. او میرے بھائی بہنوں، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو. یہی کربلاؤں کی تاریخ ہے، یہی حسینی فلسفہ ہے کہ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے جہاں تک جانا پڑے چلے جاؤ. ہم پر نہیں آئیں گی کربلائیں، اللہ کو پتہ ہے یہ کچے کمزور درجے کے ایمان والے ہیں، تو بڑے اونچے لوگوں کو ان آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالا جاتا ہے جو سولیوں پہ لٹک کے مسکرانا جانتے ہوں، جو آروں سے چیر کر کہہ لگانا جانتے ہوں، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر معاف کرنا جانتے ہوں، جن کی نظر اللہ کے عرش پر ہو، اللہ کی قدرت پر ہو، وہ آتے ہیں آزمائش میں. اسی تسی تک کمی کمین بندے ہیں، سانو کے آزماؤں ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے. کوئی پی رہا ہے، کوئی سینے پہ مل رہا ہے، کوئی ہاتھوں پہ مل رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کیوں کر رہے ہو؟ ما یحملکم علی ھذا، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہ حبا للہ ولرسولہ، کہ ہمیں اللہ اس کا رسول سے پیار ہے اس لیے کر. تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ میں بتاؤں، وہ محبت جو اللہ اس کا رسول قبول بھی کرے، اور وہ محبت جو اللہ رسول کے ہاں پسندیدہ بھی ہو، اور تمہاری محبت بھی قبول ہو اور اللہ بھی تم سے پیار کرے، وہ بتاتا ہوں. کہا جی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سر ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے پیار کریں اور تم بھی اللہ اس کا رسول سے پیار کرو، تو صرف وضو دے پانی پینے نال کم نہیں بڑھنا، اسے 3 کام کرنے پڑیں گے. جی کیا کیا ہیں؟ کہ فَلْيَسْتُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اسے زندگی بھر سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولے. اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں محبت کو حاصل کرنے کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. دوسری کیا ہے؟ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُمِنَ، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، دیانتداری سے کام کرے گا. تو بچوں، پہلی بنیاد ہے پالنے والا اللہ ہے، رزق اللہ دیتا ہے، پیسے سے نہیں، دکان سے نہیں، کاروبار سے نہیں، ذمہ داری سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، رزق اللہ کے خزانوں سے آتا. تو جب یہ بنیاد بنے گی تو اگلی بنیاد ہے پھر اس میں سچائی اور دیانتداری سے چلو. اگر آپ مجھ سے اسلام پوچھو نا 2 لفظوں میں، کہ 2 لفظوں میں اسلام بتاؤ، تو میرے پاس ہیں سچائی اور دیانتداری. اور آپ مجھ سے پوچھو کفر 2 لفظوں میں بتاؤ، دنیا کا کفر 2 لفظوں میں بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکہ. جھوٹ اور دھوکے بازی یہ ساری دنیا کا کفر ہے، اور سچائی اور دیانتداری یہ ساری دنیا کا اسلام ہے. سارا اسلام 2 لفظوں میں بند ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا کا کفر 2 لفظوں میں بند ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لوگو تہجد میں کسی کو روتے دیکھ کے یہ نہ سمجھنا بہت بڑا آدمی ہے. لا تغرنکم تنتنۃ الرجل باللیل فی صلاتہ، کسی کو تہجد میں ہچکیاں لیتے گڑ گڑاتے دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ رابعہ بصری ہے، جنید بغدادی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑی عورت ہے، بہت بڑا مرد انسان ہے. ان الرجل کامل، مکمل، اکمل، اعلیٰ ترین انسان جانتے ہو کون ہے؟ من ادى الامانة الى من ائتمنہ ومن سلم المسلمون من لسانه ویدہ، جو امانت میں خیانت نہ کرے، جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہے. سب سے مکمل، کامل، اکمل انسان ہے جو دھوکہ نہ دے، تکلیف نہ پہنچائے. تو میرے نبی نے 2 باتیں فرمائیں، اللہ اس کے رسول سے پیار ہے تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دیانتداری سے چلو، دھوکے بازی سے نہ چلو. میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا. بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا. جھوٹ بول سکتا کہ نہیں؟ جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے سارے معاشرے میں جھوٹ ہے،
صرف یہ نہیں کہ تجارت یا کاروبار یا لین دین، پورے معاشرے میں جھوٹ۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے عزیزو، سچائی اور دیانتداری پر اپنی زندگی کی بنیاد قائم کرو، پھر یہاں تم ڈگمگاؤ گے، چونکہ سارا بازار تو جھوٹ بول رہا ہے، سارے دفتر جھوٹ بول رہے ہیں، سب دھوکہ دے رہے ہیں، اور تم پٹو گے، پسو گے۔ تو یہاں جو چیز تمہیں کھڑا کرے گی وہ اللہ پر یقین کھڑا کرے گا کہ میرا رب اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، میری نوکری نہیں، ڈگری نہیں، کاروبار نہیں، تجارت نہیں، میرا پالنے والا اللہ ہے، لہذا مجھے سچ ہی بولنا ہے۔ یہ سچ اتنی بڑی دولت ہے۔ یہ جو ملک دنیا میں راج کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی، میں کینیڈا گیا یہ مئی میں وہاں کی جو پارلیمنٹ تھی نا، ان کے ممبران نے مجھے انوائٹ کیا، تو میں نے ان میں تھوڑی بات کی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ دنیا پہ راج کر رہے ہیں، اس کی وجہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی قوم سچ بولتی ہے، جھوٹ نہیں بولتی، دیانتداری سے کام کرتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے۔ اور میرے دیش میں جھوٹ ہے، سچائی کوئی نہیں، دھوکہ ہے، دیانتداری کوئی نہیں، بلکہ ساری لان تان سچے پر ہوتی ہے، ساری لان تان دیانتدار پر ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، اور دیانتدار کو بددیانت کہا جائے گا، بددیانت کو دیانتدار کہا جائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنا دیدار کرائے گا اور جنت کا دروازہ کھولے گا تو سب سے پہلا ٹائٹل ملے گا مرحبا بالصادقین، سچے بندوں کو مرحبا ہے۔ تو دو باتیں ہو گئیں، ایک یہ ہے کہ سچ بولنا، دوسرا ہے دیانتداری، اور تیسرا فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے پڑوس کو دکھ نہ لے، تکلیف نہ پہنچائے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو یہ تین بنیادیں میرے نبی نے فرمائی، اپنی محبت کی، اپنے اللہ کی محبت کی، اور یہی بنیادیں ہیں بچوں، حسن سلوک سے معاشرہ بنتا ہے، اور سچائی دیانتداری سے تجارت بنتی ہے، معیشت بنتی ہے۔ جب معیشت جھوٹ پر ہو، دھوکے بازی پر ہو، فراڈ پر ہو، تو نہ غریبوں کو سکھ ہوتا ہے، نہ مالداروں کو سکھ ہوتا ہے، ساری پریشان بے چین ہوتے ہیں۔ تو مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دیانتداری سے چلتا ہے، بددیانتی سے نہیں چلتا۔ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے بڑی حکومت دی ہے، میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کروں 1 سال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا کام نہیں۔ کہا 1 مہینہ، کہا سلیمان یہ تیرا کام نہیں۔ کہا 1 دن، کہا سلیمان یہ تیرا کام نہیں، نہ تیرے بس کا نہیں۔ کہا اللہ 1 دن تو مجھے اجازت ہے، میرے کو تم بہت کچھ دیتا، چلو کرو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کھانے تیار کروائے، ہوا کو حکم دیا گیا کہ ٹھنڈی ہو کے چل، کھانے خراب نہ ہو، اور اتنا لمبا دسترخوان بچھا کہ ایک طرف سے چلتے تو 1 مہینے کے بعد جا کر وہ دسترخوان ختم ہوتا تھا۔ تو جب کھانا تیار ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کھانا تیار ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ کس کو پہلے کھلاؤ گے، زمین والوں کو کہ پانی والوں کو؟ تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے پہلے پانی والوں کو کھلا دوں، پھر فارغ ہو کے زمین والوں کو کھلا دوں گا۔ تو ایک مچھلی نے سر نکالا، کہنے لگے سلیمان سنا ہے آج ہم آپ کے مہمان ہیں۔ کہنے لگے صرف تم ہی نہیں، سارے ہی ہو۔ کہا پہلے مینیو تو ویلا کر، انہوں نے کہا آ جا۔ اب اس مچھلی نے ایک طرف سے منہ کھول اور برتنوں سمیت، دیگوں سمیت، ڈونگوں سمیت ہر شے اندر 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 اندر، سارا دسترخوان اس نے پیٹ میں ڈال لیا۔ کہنے لگے حضرت کچھ اور پیش کریں؟ وہ کہنے لگے تو سارے اندر کھا گئی، میں کہ تو پیش کر۔ وہ کہنے لگی سلیمان تیرے رب نے کہا تھا نا یہ تیرا کام نہیں،
آج میں تیری وجہ سے بھوکی واپس جا رہی ہوں. میرا رب روزانہ ایسے 3 لقمے مجھے کھلاتا ہے. روزانہ 3 لقمے میرا رب ایسے مجھے کھلاتا ہے.